تمہارا بار بار ایک ہی چیز کو طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیز نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو بس جان لو اور خوش ہو جاؤ اللہ کا کن ہونے والا ہے اور وہ ایسے ہوگا کہ تم شکر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تم امید نہ چھوڑو، مایوس نہ ہو، اس آزمائش پر کیے گئے صبر کا اجر اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ کیا پتہ تمہاری چاہی ہوئی چیز اب بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ یقین رکھو اللہ تمہارا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو۔ دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا۔ الودود محبت کرتا ہے۔ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ دعا سب سے پہلے دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن دعا رد نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی ہی قبول ہونے کے لیے ہے۔ دعا دستک ہے جو اللہ کے در پہ دی جاتی ہے جب تک وہ ذات کن نہ کہہ دے، دستک دینا بند نہ کرے۔ یقین سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں لوٹائی جاتی، پھر کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے، خیر لے کر ہی آتی ہیں۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ بہت جلد تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور یاد رکھو اللہ کی مدد تب تم تک آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے نوازنے پر یقین ہے تو تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور بہت جلد تم قبولیت کے معجزے بھی دیکھو گے۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے بھی باہر ہو جائیں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ سنو، اگر کوئی تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ تمہیں ضرور ملے گا، اس لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، بے شک اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو جو تم مانگ رہے ہو، اور اللہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہو، اور اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہت ہی تمہارا اجر ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورہ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ تمہاری کہانی مکمل ہونے کو ہے،
آسمان سے کن کی صدا آنے کو ہے، تم بس شکر کے سجدے کی تیاری کرو۔ اے میرے اللہ، مجھے سب ناممکن سا لگ رہا ہے، لیکن میں نے جس طرح آپ سے دعائیں مانگی ہیں، مجھے اپنی ان دعاؤں پر یقین ہے کہ میں ایک دن جیت جاؤں گی۔ تمہارا بار بار ایک ہی چیز کو طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ تاخیر کی وجہ سے جو تم نے ہار مان لی ہے، کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ اگلا ہی لمحہ معجزوں کا ہو تو؟ کب اور کیسے اللہ نے کن فرمانے کا سوچا ہو، تم یہ کبھی نہیں جان سکتے، اس لیے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل۔ اللہ حافظ۔